تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت او ذات جس ذات نے تینوں مسلمان بنایا، عقیدہ توحید عطا فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا، نبی پاک دیاں احادیثاں تیرے واسطے رکھیاں۔ اللہ دی ذات او بابرکت ہے، اور اس برکت نو اللہ نے تواڈے تک محدود نہیں کیتا لوگو، او دی برکت قیامت تک باقی ہے۔ ہر مومن مسلمان برکت حاصل کر سکدا ہے، رحمت حاصل کر سکدا ہے، ہر مرد و عورت برکت تے رحمت حاصل کر سکدا ہے، بشرطے کہ اللہ تے او دے رسول دی بغاوت چھوڑ دیتی جائے۔ عقیدہ اور ایمان اس طرح ہوئے جویں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کافی ہے، میرے واسطے اللہ کافی ہے۔ اتنا عقیدہ، کوئی دکھ آئے، غم آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، دھوکہ ہو جائے، فراڈ ہو جائے، نماز نہیں چھوڑنی، عقیدہ توحید نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ میرے واسطے اللہ کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے واسطے میرا اللہ کافی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، میرے کول برکت بھی ہے، میرے کول رحمت بھی ہے۔ رحمت تے برکت کیویں نصیب ہوندی ہے لوگو؟ جدوں ایمان مل جائے، پہلے ایمان پھر برکت، پہلے ایمان پھر رحمت۔ پہلے ایمان نہیں تے رحمت اور برکت نہیں نصیب ہوئے گی۔ صحابہ نو اللہ نے رحمت اور برکت دیتی، تسکین قلب ملے ہے، سکون نال زندگی گزاری، اور موت تو بعد اعلی علیین چلے گئے، اور دنیا دے اندر ہے انسان سن لیکن دنیا دے اندر ضمانتاں اس شخص کو لے گئے، گارنٹیاں اس شخص کو لے گئے کہ جیڑا شخص اللہ دا بھیجیا ہویا سی، اور جس شخص دی زبان دے وچوں کدی زندگی دے اندر جھوٹ نکلیا ہی نہیں۔ میری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دیاں گارنٹیاں اور ضمانتاں تے شہرتاں پان والے صحابہ ہے انسان سن، بشر سن، انسان سی، فرشتے نہیں سن، کوئی ہور مخلوق نہیں سی۔ صحابہ ہے انسان سن، لیکن انہوں نے برکت بھی نصیب ہوئی، انہوں نے رحمت بھی نصیب ہوئی، کیونکہ انہوں نے قرآن نو بھی منیا تے انہوں نبی سلطان نو بھی منیا تے دلوں جانوں منیا، ٹھڈوں منیا۔ گل تے مکدی ہے تھے کہ دلوں جانوں آقا علیہ السلام نو تسلیم کرو تے برکت بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی۔ دکھ سکھ تے پیغمبراں نبیاں نال بھی آندے رہے، خوشیاں غمیاں تے نبیاں نو بھی آندیاں رہی، اللہ دے ولیاں تے بھی ازمائشاں آندیاں رہی۔ ازمائشاں دا آ جانا کوئی بات نہیں، بیماری دا آ جانا کوئی بات نہیں، اصل بات ہے کہ تیرے میرے کول کیا عقیدہ توحید و سنت ہے۔ اسی جو خوشیاں غمیاں تے پتہ نہیں کی کچھ کر جانے ہیں، ساڑھے ایمان دا جنازہ تے اتھے ہی نکل جاندہ ہے۔ جدوں کوئی مرگ ہو جاوے یا کوئی خوشی ہوئے، اسی سارا کچھ بھول جانے ہیں، بھئی کوئی نہیں، 4 ٹائم وقت ہے، ڈنگ ٹپا لو۔ ڈنگ ٹپان والا ایمان اللہ نو قبول نہیں ہے، ٹائم ٹپان والا ایمان اللہ نو قبول نہیں ہے، برکت نہیں ملے گی۔ کھا لیں گا، پی لیں گا، مر جائیں گا۔ کافر بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹیکنالوجی کافروں کو تیرے تو بہت ہی ہے گی، تیاں پتر بھی ہیں، کافروں دے بچے بھی جم دے نے، کافروں دے کاروبار بزنس بھی ہیں۔ ایک گل ذہن وچ پانی اس واسطے ضروری ہے کہ بعد مسلمان غلط فہمی دا شکار نے کہ میرے تے رب بڑا راضی ہے، مینوں رزق بڑا ملے ہویا ہے، تے رزق کافروں کو کوئی نہیں۔ سب تو بڑی دولت، سب تو بڑی نعمت ہدایت ہے، توحید ہے، سنت ہے، پھر برکت ملے گی۔ اور وہ برکت ایسی ہے کہ جس برکت دا اثر تیری دنیا دے اندر بھی، تیری قبر دے اندر بھی، اور قبر تو جنت تک جان تک اس برکت اور رحمت دا اثر نہیں مکے گا۔ اثر اے برکت تے رحمت۔ کافر تے مریا تے گل مک گئی۔ کسی نے آکھیا میت نو قبر وچ کھڑا کرنا ہے، کسی نے آکھیا جلا دیو، ہڈیاں بھی جلا دیو، کسی نے میت نال کوئی سلوک کیتا، کسی نے کوئی سلوک کیتا، لیکن تیرے بارے، مومن بارے، مسلمان بارے اللہ نے یہ حکم دیتا،
طریقہ دسیا نبی پاک دے ذریعے کہ احترام کرو میت دا، اس میت نو احترام دے نال غسل دو، کفن دو. اگر کسی میت دا اعضاء ٹیڑھا ہے انہوں توڑو نہیں، احترام دے نال خوشبو لگاؤ، کفن پہناؤ، لٹھا پہناؤ، 2 چادراں پہناؤ، قبر دے اندر لٹاؤ. یہی رحمت اور برکت ہے. اور یہ برکت ادو ہوئے گی جدو عقیدہ توحید و سنت ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا سنیے برکت صحابہ نو نصیب ہوئی تے کیویں دی نصیب ہوئی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. قرآن مجید سورہ العنکبوت 20واں پارہ اللہ دا قرآن میرا اللہ فرماندا ہے من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السمیع العلیم. اللہ فرماندے نے او میرے بندو جے تسی میرے نال ملاقات دی خواہش رکھ دے ہو، جے تسی میں اللہ نو ملنا چاہندے ہو تے پھر میں اللہ بھی تہاڈی ملاقات دا شوق رکھنا وا. جے تسی اللہ نو چہرہ وکھانا چاہندے ہو تے میں اللہ بھی قیامت والے دیالے تانوں اپنا چہرہ وکھاواں گا، دیدار کراواں گا. جے تسی اپنا چہرہ میں اللہ نو نہیں وکھانا چاہندے تے پھر میں اللہ بھی تانوں کدی اپنا دیدار نصیب نہیں کراواں گا. اے ادو ملے گا جدو رحمت تے برکت نو دنیا دے اندر اپنے قریب پائیں گا، اپنی جھولی دے اندر پائیں گا. اے برکت نظر آندی جے لوگو تیرے ہتھاں دے اندر برکت اللہ رکھ دیندا ہے، تیری زبان دے اندر اللہ برکت رکھ دیندا ہے. جے برکت نو سمجھ جاویں تے اللہ تیری اولاد دے اندر برکت رکھ دیندا ہے. جے برکت نو سمجھ جاویں تے اللہ تیریاں تیاں دے اندر پتراں دے اندر برکت رکھ دیندا ہے. جے برکت نو سمجھنے رحمت نو تے اللہ تیری زندگی تے عمر دے اندر رحمت تے برکت رکھ دیندا ہے. جے برکت نو سمجھ جاویں میرے ویر تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ تیرے وجود دے اندر اتنی برکت رکھ دیندا ہے. مینوں یاد آئی حدیث بخاری امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بندے دنیا تے اللہ دے ایڈا قریب ہوندے نے، اتنا اللہ نو پیارے ہوندے نے، اللہ اتنی برکت تے رحمت کردا ہے کہ نبی پاک فرماندے نے بخاری دی حدیث ہے اللہ او دے ہاتھ بن جاندا ہے، اللہ او دے کن بن جاندا ہے، اللہ او دیاں اکھاں بن جاندا ہے. حتیٰ کہ لوگوں مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے حدیث دے اندر ہے میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ او دے پیر بن جاندا ہے. تسی حیران ہوو گے یار اللہ پیر بن جاندا ہے. جنہاں لوگاں نوں فہم نہ ہوئے نا وہ پھر بات دا بھی تنگڑ بنا لیندے. گل سمجھنی نہیں ہے بھئی مولوی صاحب نے مسئلہ کیتا بھی اللہ پیر بن جاندا ہے. گل سمجھو ہاتھ بنن تو مراد ہے او دے ہتھاں کولوں کوئی غلط کم نہیں ہوندا. اکھاں بنن تو مراد ہے او دیاں اکھاں دی اللہ حفاظت کردا ہے. پیر بنن تو مراد ہے کہ کدی وہ پیراں نال چل کے اللہ دے حرام کم نہیں کرتا. جس نو اللہ برائی کو روک لوے او دے کول برکت تے رحمت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وڈی برکت کے دے کول ہے. سیرت نگارہ نے سیرت ابن حشام دے اندر رحمت للعالمین دے اندر اور سیرت دیاں کتاباں دے اندر اس رحمت دے مجسمے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سیرت نگارہ نے لکھے ہے بچپن دے اندر میرے نبی پاک نو اللہ نے اتنی برکت تے رحمت عطا فرمائی ہے کہ کچھ دوست میرے نبی پاک دے ایک رات نو آندے اللہ دے نبی نو بچپن دے اندر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تے کوئی محفل ہو رہی ہے موسیقی دی، چلیے نہیں اتھے. نبی پاک نے فرمایا میں نہیں جان. بچپن دے اندر میرے نبی فرما دے بچپن دے اندر میں نہیں. سیرت نگارہ نے سیرت دی کتاباں دے رحمت برکت کس طرح ہوندی. دوست آکھن لگے اساں تے لے کے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانا. دوست آکھے اساں تانوں اٹھا کے لے جاواں گے، اسی تواڈے دوست ہاں. سیرت نگارہ نے لکھیا انہاں میرے نبی نو اٹھان دی کوشش کیتی اس محفل وچ لے جانا ہے جیڑی محفل اللہ نو پسند نہیں ہے. جیڑی محفل اللہ اس محفل وچ اپنے نبی نو جان دیندا ہے. جیڑی محفل اللہ نو پسند ہی نہ ہوئے اسی تو ماشاءاللہ انہاں محفلیں چ بہنے ہاں
ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸੀਤੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ महबूब ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇਤਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਇਨ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਅੱਲਾ ਇਨ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਐਸੀ عطا ਕਰਦਾ ਹੈ کہ ہر طرف رحمت ہی رحمت نظر آندی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ او قادر قدیر میرا اللہ جو رحمتاں تے برکتاں بنان والا تے نزول کرن والا میرا اللہ، جنہیں اتنی رحمت والی کتاب قرآن تینوں دے دیتا ہے تے تو پھر بھی آنا میرے گھر برکت کوئی نہیں، روزی چ برکت کوئی نہیں، اولاد چ برکت کوئی نہیں۔ قرآن تیرے کول ہے، اتنا بڑا فرقان تیرے کول ہے، اتنی بڑی ہدایت تیرے کول ہے، اتنی بڑی رحمت تے برکت تیرے کول ہے، تو شکوے کیڑی گل دے کرنا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کیویں برکت ملے؟ ڈرامے تے فلماں تے گانے تے جھوٹ تے سود تے حرام تے مکاریاں تے تہمتاں تے بد نظریاں تے زنا تے شراباں تے ہر دنیا دا گندا تے لچر کم ساڈی زندگی وچ گھراں دے اندر معاشرے دے اندر برکت کیویں آوے؟ سکون کیویں نصیب ہوے؟ گولیاں وچ سکون رکھے؟ گولیاں وچ سکون ہے؟ ڈاکٹراں کول سکون ہے؟ انہاں گولیاں دے اندر، انہاں پڑیاں دے اندر، انہاں سیرپاں دے اندر شفاعت رحمت دی تاثیر پیدا کرن والی ذات بھی میرے اللہ دی۔ جے رب نہ چاہے تے لوگ دوسرے ملکاں دے اندر جاندے نے تے مر جاندے نے، شفاواں کے دے کول نے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ برکت نو سمجھ تے رحمت نو سمجھ، رحمت تے برکت کیویں ملدی ہے؟ گناہ چھوڑیا ملدی ہے۔ گل دا لبے لباب تے خلاصہ اے وے، رحمت تے برکت ملدی ہے گناہ نو چھوڑن نال۔ گناہ ہوون نال، پلیدی نال ہوے، ناپاکی نال ہوے، حرام نال ہوے تے رحمت برکت آ سکتی۔ میرے نبی نے فرمایا جس گھر دے اندر کتا ہوئے اتھے رحمت نہیں ہوندی، برکت نہیں ہوندی۔ سمجھو ذرا، میں موضوع نو تھوڑا جا اگے توراں، گل سمجھاواں تانوں۔ اگر سمجھدے ہو تے کتا بھی اللہ دی مخلوق ہے، لیکن تو انسان ہے، ڈیرے دے اندر رکھنا ہے کتا اپنے پہرے داری واسطے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن گھر دے اندر کتا نہیں رکھنا، شوقیہ کتا نہیں پالنا۔ جڑا شوقیہ کتا گھر پالدا ہے، میرے نبی نے فرمایا او دے نامہ اعمال دے اندروں روزانہ ایک قرات گھٹ جاندا ہے۔ ایک قرات کی ہے؟ احد پہاڑ ایک قرات ہے۔ ہیں نیکیاں اتنیاں تہاڈیاں؟ کدی سوچیا جی اپنے بارے؟ نبی پاک نے فرمایا ایک قرات روزانہ او دے نامہ اعمال جو گھٹ جاندا ہے۔ کتے رکھے نے شوق نال، برکت کیویں آوے؟ کتیاں واسطے دودھ بھی تے لسی بھی، تے جے دروازے تے کوئی سوالی آ جاوے تے دروازہ ہی نہیں کھولدا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ نے اپنے نبی نو حکم دیتا ہے، او میرے رحمت للعالمین نبی، تو رحمت ہے نا، تینو رحمت دا مجسمہ بنایا ہے میرے محمد الرسول اللہ۔ جے تیرے در تے کوئی سوالی آ جاوے میرے محبوبہ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، انہوں جھڑکنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ رحمت، تینوں رحمت ملے گی، برکت ملے گی، لیکن کیویں ملے گی لوگو؟ اللہ دے واسطہ جے ذرا غور کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دی ایک عورت ہے، صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے، ذرا غور کرنا۔ برکت کیویں ہوندی ہے؟ اللہ نے تو ہے، اللہ نے برکت تیرے جانوراں دے اندر بھی رکھی ہے، تیریاں میاں دے اندر بھی برکت ہے۔
تیریاں گاواں دے اندر بھی برکت ہے، تیرے اونٹاں دے اندر بھی برکت ہے۔ ایک عورت ہے نا سفر کر رہی ہے، سفر کردے ہویا ایدی اونٹنی تنگ کرن لگ گئی ہے، اونٹنی نے پریشان کیتا، اس عورت نے اپنی اونٹنی تے لعنت پا دیتی۔ اس عورت نے اپنی اونٹنی تے، عام طور دے بعض بندے نو عادت ہوندی نا جانوراں نو بھی گالاں کڈدے نے، ملازماں نو بھی گالاں کڈدے نے، برا بھلا کہندے نے، جانوراں نو بھی برا بھلا کہنا منع فرمایا ہے، رحمت تے برکت اٹھ جائے گی، انج نہ کریا کرو، صبر صبر صبر۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہے اور نبی پاک دی تعلیمات عام نے لوگوں غور کرنا، ایک ایک حدیث صحابہ پڑھ رہے نے، سن رہے نے تے سینے لا رہے نے۔ زندگی بنانی، رحمت لینی، برکت لینی زندگی دے اندر، جے مر جانا ہے تے محمد دی رفاقت لینی، سبحان اللہ، نبی پاک دے ہتھوں جامے کوثر لینا ہے، برکت ایویں نہیں ملے گی۔ رسول اللہ دیاں مخالفتاں کر کر کے، نبی پاک دیاں مخالفتاں تے دشمنیاں کر کر کے برکت تے رحمت کیویں ملے گی؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اے عورت جیڑی نے اپنی اونٹنی تے لعنت کر دیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہن تینوں اس اونٹنی کولوں نفع نہیں حاصل کرنا چاہیے، تو اینوں لعنت تے پھٹکار کر دیتی ہے۔ جدوں لعنت کر دیتی جائے پھر فائدہ نہیں حاصل کیتا جاندا، پھر برکت نہیں ملتی، پھر رحمت نہیں ملتی، کیونکہ رحمت اللہ دی ہر ایک تے وے، انساناں تے بھی جانوراں تے بھی ہے، تو اس تو فائدہ حاصل نہیں کر سکی، تو تے لعنت کر دیتی ہے۔ اے عورت مغموم تے پریشان تے غم زدہ ہوئی ہے، آندھی مینوں کی کرنا چاہیے؟ فرمایا اس اونٹنی نو آزاد کر دے، اینو اللہ دے نام تے چھوڑ دے، تو اس جانور تے لعنت کر دیتی، اینو آزاد کر دے، اے دے کولوں نفع حاصل نہ کر۔ اے نے میرے محمد الرسول اللہ دے تلمبذ یافتہ، میرے نبی دے تربیت یافتہ مرد تے مرد رہ گئے، عورتاں ایسیاں نے دوئی بات ہی نہیں کیتی، عورت نے فوراً میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کہن دے اوپر اپنی اونٹنی نو آزاد کر دیتی۔ اونٹنی پھر رہی ہے، عورت ویدی بھی نہیں ہو دے بھائی، برکت لینی نا نبی پاک دی حدیث مان کے، برکت لینی ہے رسول اللہ دا کہا مان کے، برکت لینی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مان کے، سینے لا کے، حضور دی مخالفت کر کے برکت ہوندی ہے۔ شکوے کرنا دعاواں نہیں قبول ہوندیاں، ایسا کیویں ہو سکتا ہے؟ مومن ہوے تے مومن دے نال رحمت اور برکت ہوے تے دی دعا قبول نہ ہوے؟ نا نا، نبی پاک نے فرمایا مومن دی دعا رد ہوندی ہی نہیں۔ نبی پاک دی حدیث ہے مومن مسلمان دی دعا رد ہوندی ہی نہیں، اللہ رد کرتا ہی نہیں۔ اچھا پھر اسی تے بڑیاں لمبیاں چوڑیاں دعاواں کرنے ہیں، بیماری ہے، مقدمے نے، پریشانیاں نے، بھائی خود کرو دعاواں اور خود انداز ایسا بناؤ کہ اللہ دی رحمت تے برکت تواڈے کول موجود ہوئے، تواڈے زبان تو موتی نکلن، تواڈو قول و فعل دے اندر تضاد نہ ہوئے۔ تسی سوچو کہ بھئی یار ایڈا وڈا صوفی ثناء اللہ کتھوں لے کے آئیے؟ اسی تے گناہگار ہاں، بالکل ہیں، سارے گناہگار ہاں، صحابہ بھی گناہ کرتے تھے، جنت دیا بشارتاں بھی پا گئے تے گناہ بھی ہوئے صحابہ کو، صحابہ کو گناہ بھی ہوئے۔ ایک صحابی کو ایک معمولی جیا گناہ ہو گیا، ایک صحابی کو ایک معمولی جیا گناہ ہو گیا، فوراً نبی پاک کو لا گئے، اینو ایمان آکھدے نے، جدو گناہ ہو جائے فوراً پوچھو مسئلہ میرا یہ گناہ کیویں دھل سکتا ہے؟ صحابی کو گناہ ہویا ہے، نبی پاک کو لایا، آ کے آمدہ ہے اللہ دے نبی میرے کو گناہ ہو گئے ہیں، میرے محبوب خاموش رہے نے، اذان دا ویلا ہویا ہے، نبی پاک نے اذان سنی، وضو کیتا ہے، میرے نبی نماز واسطے کھڑے ہو گئے نے، انہیں بھی نال وضو کر کے نماز پڑھیے، نماز تو بعد پھر مسئلہ پوچھتا ہے اللہ دے نبی میرے کو گناہ ہو گیا ہے۔ محبوب نے فرمایا ساڈے نال نماز پڑھیو کہ نہیں؟ آندہ اللہ دے نبی نماز تے پڑھ لئی تواڈے نال۔ میرے محبوب نے فرمایا پھر سن اللہ دا قرآن آندہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جیڑا بندہ نیکی کر لیندا ہے گناہ کرن تو بعد میرا رب اودیاں گناہاں نوں وی نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیندا۔
لیکن گناہ کبیرہ نہ ہوئے. انج نہیں ہے اتنے لوگوں دیا عزت رول رول کے آئیں تو پھر آکھے میں نماز پڑھ لواں گا تو گناہ معاف ہو جائے گا. لوگوں دیا عزت نیلام کر کے آویں, ہاں جی, لوگوں نو ذلیل کر کے آئے, حق مار کے آئے تے حق نہیں جے معاف ہونا نماز نہ. یہ بھی مسئلے دی وضاحت ضروری ہے نا. لوگ ہر کام میں شارٹ کٹ رستہ چاہتے ہیں جنت دا. شارٹ کٹ جنت دے راستے ہیں نے, لیکن انہاں واسطے نے جڑے حرام دا ارتکاب نہیں کرتے. شارٹ کٹ رستے انہاں واسطے نے کہ وہ وضو کرن تے جنت دے دروازے کھل جاندے نے. وہ حرام کام نہیں کرتے, زنا دے قریب نہیں جاندے, شرک نہیں کرتے, کسی دا حق نہیں کھاندے, بے نماز نہیں ہوندے, بدعت نہیں کرتے, رسول دی مخالفت نہیں کرتے. پھر انہاں واسطے جنت دے شارٹ کٹ رستے نے کہ وہ صرف 2 رکعتاں پڑھن تے اللہ انہاں نو جنت دی ضمانت دے دے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر اللہ نے قرآن اتارے ہیں, حدیث بھی اتاری ہے, رحمت تے برکت قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے. اگر برکت لینا چاہتے ہو قرآن نو سینے لگاؤ, دعاواں قبول کرانا چاہتے ہو حرام تو بچ جاؤ. اگر برکت تے رحمت دا حصول چاہتے ہو شرک چھوڑ دو. اللہ تو سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا, کوئی بگڑی بنان والا نہیں, کوئی داتا نہیں. اللہ تو سوا کوئی غوث اعظم نہیں, اللہ تو سوا کوئی نوکریاں دین والا نہیں, کوئی مقدمے تو رہائیاں دین والا نہیں. اللہ تو سوا تویزہ دے اندر کوئی اثر نہیں, مدریاں چھلیاں کڑیاں دے اندر کوئی اثر نہیں, غیر اللہ دی نظر و نیاز دے اندر کوئی اثر نہیں. عقیدہ توحید اپناؤ, برکتیں برکتاں, رحمتیں رحمتاں نے. میرے نبی نے فرمایا, حدیث سنو برکت کیویں دی رحمت کیویں دی, بخاری دے اندر حدیث ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا, میرے نبی فرماندے نے میرے امت دے لوگوں, میرے صحابیوں, آپ برکت سنو تے رحمت سنو. کیسی رحمت تے برکت ہے, او یارویں دین والو, اللہ تے علاوہ غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز دین والو. جدو پیر جیلانی فوت نہیں ہویا سی ادو کیڑی یارویں ہوندی سی. اللہ دا واسطہ ہے گل سمجھو تے صحیح نا. تسی آندے ہو تانوں مولویاں نے ترا کڈیا ڈرایا پیا ہے, یارویں نے دتی اینو جانا ہے. جدو پیر جیلانی پیدا ہی نہیں ہویا سی ادو کدے نام دی یارویں ہوندی سی. یہی تے شرک ہے. والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. غیر اللہ باویں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ بارش نہیں ہو رہی, صحابہ آئے آندے اللہ دے نبی دعا دے کرو. نبی پاک نے دعا کی تے بارش لے پئی تے کسے صحابی دے منہ چوں نکل گیا ساڈا نبی بارش لے کے آیا کہ نہیں. کسے صحابی دے منہ چوں نکل گیا ساڈا نبی بارش لے کے آیا کہ نہیں. میرے نبی نے سن لیا. میرے نبی نے فرمایا, او میرے صحابیوں سن لو نا, میں محمد دی شریعت بارش ہو رہی ہوئے نمازاں گھر پڑھ لو, لیکن جدوں عقیدے دی گل آوے میں تانوں بلا رہا. تواڈے وچوں کسی نے گل کیتی کہ بارش محمد لے کے آیا ہے, سن لو وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اے بارشاں اللہ دیاں رحمتاں نال وسدیاں نے. جے اللہ نہ چاہے تے میں محمد بھی بارش نہیں لے کے آ سکتا. ذرہ ذرہ دی میرے نبی نے تصحیح کی تھی اپنے صحابہ, عقیدہ ٹھیک کیتا, رحمت پھر ملدی, برکت پھر ملدی. اتھے 11ویں تے 12ویں غیر اللہ دے نام تے برکت کیویں آئے. نبی پاک دی حدیث ہے, میرے نبی نے فرمایا, صحیح حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی, جے تیرے دل وچ ایمان سینے دے اندر ہے تے نبی پاک دے فرمان نو اپنے دل وچ جگہ دیویں. میرے نبی نے فرمایا, پہلے دور دے اندر ایک دربار تے مزار ملنگا بڑھایا, جیڑا بھی اتھوں لنگدا دے ایتھے چڑھاوا چڑھاؤ. 2 بندے مسافر گزر رہے نے, آندے نے چڑھاوا چڑھاؤ چڑھاوا چڑھاؤ. ایتھے تے سال بھر باویں گھر دیکھ پکے نہ پکے جا کے لاہور ضرور دینی, علی حجویری دی دربار تے دیکھ, بری امام ضرور دینی, پاک پتن ضرور دینی, سلطان باؤ ضرور جانا ہے. پتہ نہیں اٹ پٹو تو کتنے پیر جمے پے نہیں تھے, اللہ معاف کرے. اے پاکستان ہے کہ شرکستان, جتھوں دین شروع ہویا ہے مکہ اور مدینہ دے اندر کوئی ایک دربار ہے, مکے مدینے کوئی ہے دربار, دین اتھوں شروع ہویا ہے. تے جے اے دین ہوندا قبراں دی پوجا پاٹ غیر اللہ دی, جے قبراں ڈھیریاں تے سجدے کرنا دین ہوندا تے پھر مکے بھی یہ کام ہوندا, مدینے بھی ہوندا.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی قبر برکت والی اور کیڑی جگہ ہو سکتی؟ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہے نہیں جنت دے اندر؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے نبی دا روضہ دنیا دے اندر جنت ہے، لیکن نبی پاک نے کی فرمایا؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ آندے نے وابی نے اتھے وابی نے، ہاں جی اتھے وابیاں قبضہ کیتا ہوا ہے۔ اچھا آنکھوں کا دنیا دے سارے مشکل کشاواں نو پھوک مار کے وابیاں نو اڑا دین، ہاں یہ تواڈے دنیا دے کرنیاں بھرنیاں والے جتنے نے اے کرن کوئی چھو منتر دے وابی سارے مکے مدینے دے وابی مار دین تے قبر تواڈے کول آ جائے۔ میرا اللہ قادر ہے، اللہ نے اپنے نبی پاک دے روزے دی حفاظت انہاں نو دتی ہے جنہاں دا عقیدہ ہے کہ اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے روزہ رسول دی حفاظت انہاں لوگاں نو دتی جنہاں دا عقیدہ میرے اللہ نو پسند ہے۔ دنیا دے اندر مسجد جس عقیدے دے بندے دی ہوئے قبضہ انہاں دا ہوندا ہے نا، تے مکے مدینے غلط لوگاں دا قبضہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک گزرن والے گزر رہے نے، قبر والے ملنگا نے آکھیا کوئی چیز چڑھاؤ، اے آندے نے اسی تے مسافر ہاں کوئی چیز نہیں ہے، آندے نے ایویں گزر نہیں سکدے، ساڈی تے ریت رواج ہے جیڑا بھی تو گزردا ہے قبر تے چڑھاوا چڑھا کے گزردا ہے۔ ہاں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آندا ہے چلو جان چھڑاؤ، میرے کول کوئی شے نہیں، آندے نے ایک مکھی چڑھا دے، آندے نے حدیث ہے، حدیث صحیح حدیث، آندے نے تیرے کول کوئی شے نہیں تے مکھی چڑھا دے، آندا لے آؤ، مکھی پھڑی تے چڑھا دی۔ دوسرا وہ آندا میں تے اللہ تو علاوہ غیر اللہ دے نام تے مکھی بھی نہیں چڑھانی، سبحان اللہ، میں تے اللہ تو علاوہ غیر اللہ دے نام دی تو یار بھی دینا ہے، تو کٹے تے وچھے تے بکرے دے دینا ہے، اے اللہ دا بندہ ہے۔ قرآن مجید سورت یاسین دے اندر بھی ایک اللہ دے بندے دا ذکر ہے، یاسین برکت واسطے پڑھ دے ہو نا، کئی بابے بھی لئی بیٹھے ہوندے پچھلی عمرے، کئی بیبیاں بھی لئی بیٹھی ہوندیاں، کدی سورت یاسین دا ترجمہ بھی پڑھ لیا کر۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، قوم شرک کر رہی ہے، ایک بندہ اٹھدا ہویا درکھان برادری دا، اللہ اکبر حبیب نجار اٹھ کے آندے ہو میری قوم دے لوگو تسی شرک پہ کر دے ہو، قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ ایک اللہ دا نبی آیا ہے، وہ آندہ ہوندہ ہے اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ ایک درخان نو اللہ نے عقیدہ توحید دی سمجھ عطا کی تھی، لکھے ہویا کتے سورت یاسین۔ دوسرا آندہ ہے میں تے مکھی بھی نہیں چڑھانی، انہاں قتل کر دیتا، انہیں جان قربان کر دیتی، تے میرے محمد نے فرمایا لوگو جنہوں انہاں قربان کر دیتا ہے، جنہوں انہاں قتل کر دیتا ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، تے جنہیں بکھی چڑھا کے اپنی جان بخشی کروا لئی ہے اللہ نے انہوں جہنم دا مستحق کر دی۔ برکت کیویں ملدی، رحمت کیویں ملدی، عقیدہ توحید و سنت دے نال۔ اصل گل میں اتھوں شروع کر رہے سی اگے، ہجے توحید پھر سنت پھر ساڈا اعمال، معاشرے دے اندر ساڈا کردار، برکت تے ملدی ہے، رحمت تے اج بھی موجود ہے کیونکہ قرآن موجود ہے، برکت اج بھی موجود ہے کیونکہ محمد دی حدیث موجود ہے۔ برکت نہیں ختم ہوئی، ساڈے عقیدے اور عمل دے اندر گڑبڑ ہو گئے۔ اصل میں اے سمجھانا چاہنا کہ اگر حصول برکت چاہتے ہو، مقدمات تو رہائیاں چاہتے ہو، سکھ چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، وقتی دکھ آ جاندے نبیاں نو بھی آئے، وقتی ازمائشاں آ جاندیاں نبیاں نو بھی آئیاں، وقتی غم آ جاندے نے انبیاء نو بھی آئے، لیکن مومن مسلمان رحمت تے برکت تو محروم تے برکت اونوں ملدی ہے جدا عقیدہ توحید و سنت بھی ٹھیک ہوئے اور جدا عمل بھی ٹھیک ہوئے، کسے دے نال ظلم اور زیادتی نہ ہوئے۔ لٹاؤ حق جے دے کھا دینے، برکت پھر ملے گی۔ انج نہ آکھو تھی بہن دا حق مار کے، بھائی دا حق مار کے، گوانڈی دا حق مار کے، دکاندار ہو تے گاہک دا حق مار کے، کسی بھی شعبے نال ریلیٹڈ ہو، ملازم ہو تے آن والے سائلاں نو ذلیل کر کے تسی آکھو رحمت تے برکت مل جائے گی، نہیں۔
تو کسی نو دل دل ٹھونسے گا رب تینوں گہرے کھوئے سٹے. دنیا دے اندر تے ہونا ہی ہونا ہے, آخرت دے اندر بھی ذلت اور رسوائی. لہٰذا رحمت اور برکت نصیب ہوئے گی عقیدہ توحید و سنت دے نال, اچھے کردار دے نال, نمازی بنن دے نال. تب تک حصول برکت اور رحمت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک انسان عقیدہ توحید و سنت دے نال وابستہ نہیں ہو جاندہ. اللہ یہ صحیح معنی دے اندر سانو نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر